بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا لیکچر ہے کہ جیم کی پٹی کو ہم نے شروع کیا۔ جیم کے ساتھ لام کو کس طرح لکھیں گے، یہ مکمل ایک ضابطے کے تحت جیم لکھی، اور جیم کا طریقہ بھی وہی کہ جو ہم نے جیم الف جا کے اندر، جیم کاف کے اندر اور جیم کے ساتھ جو لام ہے لاہ لکھا، سیم اسی طرح یہ جیم الف جا لکھیں گے، اور پھر اس کے آگے لام۔ یہ لام کا جو غنہ ہے گول دائرہ ہے، اس کا اوپر والا حصہ 3 قط کا، نیچے والا حصہ 4 قط کا ہوا کرتا ہے، اور اس کا جو الف ہے یہ اس سے قدرے چھوٹا ہے۔ ویسے تو ہم الف 3 سے 4 قط کا لکھا کرتے تھے، لیکن یہاں جب لکھیں گے تو یہ الف صرف 2 قط کا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جیم، یہ جو جیم کا سرا ہم وہ بنائیں گے کہ جو ہم نے جیم با کے اندر لکھا اور جیم تا کے اندر 1 قط کی اس کی لمبائی ہے، اسی طرح یہ جیم لکھیں گے، اور اس کے بعد یہ نون، اور نون کا دائرہ بھی اس طرح بنائیں گے کہ اوپر والا حصہ 3 قط کا اور نیچے والا حصہ یہ 4 قط کا ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو جیم قاف ہم نے لکھا، یہ جیم قاف بھی اسی طرح، جیم کا سرا وہی جیم نون کی طرح، اور پھر اس کے نیچے وہی کاف کہ جو ہم بارہا سیکھ چکے اور بارہا لکھ بھی چکے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کے ذہن کے اندر بھی یہ الفاظ بیٹھ چکے ہوں گے، کیونکہ یہ ہم بارہا لکھ چکے۔ یہ لام بھی شروع سے تقریباً تیسری چوتھی مرتبہ لکھ رہے ہیں، یعنی مفردات کے اندر بھی یہی الفاظ لکھے، اور پھر مرکبات میں سے با کی جو پٹی ہم نے لکھی اسی کے اندر بھی سیم یہی الفاظ تھے۔ فرق یہی تھا کہ لام کے ساتھ وہاں با لگائی تھی، اب یہاں لام کے ساتھ جیم لگا دی، یہاں یہ نون کے ساتھ با ہم نے لگائی تھی اور یہاں یہ جیم لگا دی، اور با والی پٹی کے اندر کاف کے شروع میں با لگائی تھی، اب یہاں ہم نے یہ جیم لگا دی، اور باقی سیم یعنی وہی انداز اور طریقہ ہے جو ہم با والی پٹی کے اندر بتا چکے، یا سیم وہی طریقہ کہ جو ہم نے مفردات کے اندر بتایا کہ کاف کے اور اس آخر کونے کے اندر 1 قط 2 قط کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اس کے جو درمیان والا حصہ ہے یہ 4 قط کے فاصلے پر ہونا چاہیے۔ یہ وہی دائرے کہ جو ہم مفردات کے اندر لکھ چکے، وہی دائرے ہم مرکبات کے اندر بھی، با والی پٹی کے اندر بھی ہم نے اس انداز سے لکھے، اور یہ آج یعنی جو جیم والی پٹی چل رہی ہے تقریباً یہ تیسرا چوتھا لیکچر ہے اس کا، تو اسی کے اندر بھی وہی الفاظ، فرق صرف اتنا کہ اس سے یعنی لام سے پہلے وہاں با لکھی تھی، اب یہاں جیم لکھ دی۔ تو انشاءاللہ یہ جیم کی جو پریشانی تھی کہ جیم یہ مشکل ترین الفاظوں میں سے ہے، وہ انشاءاللہ ہم نے وہ بھی حل کر لیا، اور مجھے امید ہے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ، ہر ایک طالب علم کے ذہن کے اندر یہ الفاظ بیٹھ جائیں گے، اور جب یہ الفاظ بیٹھ گئے تو انشاءاللہ پھر اس کے لیے لکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔